ٹھیک ہے. دوسرا گروپ دیکھیں, اگر یہ مریض دوسرے گروپ میں آ گیا ہے جس کی باڈی کے اندر کیلشیم بڑا ہوا ہے, میں مثال دینے لگا ہوں کہ فار ایگزامپل اس کا یہ گروپ یہ ہے کہ 50% کی بجائے یہ اب 80-90% ہو گیا, 82. اگر یہ زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب باڈی کے اندر جب ایسڈ انکریز کرے گا تو باڈی کے اندر کیا ہو جائے گا, جسم. اب اس گروپ کے اندر پتہ کون سی بیماری ہے سب سے پہلے آج کے دور میں؟ ہیپاٹائٹس سی, ہیپاٹائٹس بی, کڈنی فیلئر, آپ کے جسم کے اندر ٹائیفائڈ بخار, آپ کے جسم کے اندر کیا ہے مختلف امراض جو تضادی باتوں سے بڑی ہوئی, یعنی ایک لمبی سیریز ہے اس کے اندر, کانسٹیپیشن ہے اس کے اندر, بے شمار چیزیں ہیں. تو آپ اس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی باڈی کے اندر جب یہ مرض بڑھ گیا ہے اس کا جسم سکڑا ہوا ہے تو آپ سمپل کوئی بھی میڈیکیشن نہ کریں, آپ اس کو صرف سوڈیم گروپ. اب سوڈیم گروپ کی کون سی غذائیں ہیں جن کا ذائقہ چریپرا اور اس میں کوئی بھی آپ میڈیسن نہ لیں, سمپل سر سے لے کر پاؤں تک, عام سر درد سے لے کر کینسر تک, ہیپاٹائٹس, شوگر, بلڈ پریشر, فالج, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سر سے لے کر پاؤں تک ٹھیک ہو جاتی ہے وداؤٹ میڈیسن. میں بات کیا کر رہا ہوں, میں آپ کو جس چیز کی اہمیت بیان کر رہا ہوں آپ اس لیول پہ دماغ لے کے جائیں. دوائیوں تو بعد کی بات ہے, سب سے پہلے صرف اس قلت کو جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے صرف اس کا بیلنس سیدھا کرنے سے انسان کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر یہ تیز ہو جائے, اس کے اندر کیا ہے ہائی بلڈ پریشر ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کی باڈی کے اندر جرتان ہے جس کو ہم جونڈس کہتے ہیں, اس کے اندر بھی مختلف اور امراض ہیں. آپ کا کیا کام ہے کہ جب اگر باڈی میں یہ سوڈیم والا گروپ تیز ہو جائے تو آپ نے سمپل اس کے اندر یہ تو ہے ہماری فلسفی جس کے اندر ہم تمام امراض کا علاج کریں, اور ان کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ کس کا ہے, فوڈ کا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر سب سے پہلے اس مریض کو یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کے جسم کے اندر کس غذائی اجزاء کی کمی ہے. کس غذائی اجزاء کی, جس غذائی اجزاء کی کمی ہے اسی غذائی اجزاء کو جب آپ پورا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مریض کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, مریض کے اندر ہر قسم کے مسائل کا حل ہو جاتا ہے, مریض کے اندر تمام بیماریوں کا اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو فوڈ کے اوپر میری بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ. آپ یہ جو سیل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی ڈی این اے کیا ہے, اس کا آر این اے کیا ہے, اس کے جینز کیا ہیں, اس کے کروموسومز کیا ہیں, یہ کیا ہے بڑا چیز, یہ وہ اجزاء ہیں جو سب سے سمال یونٹ باڈی کے ہیں. سیل کے بعد جو انسان کے جسم کے اندر کہتے ہیں اس کا ڈی این اے یہ ہے, اس کا آر این اے یہ ہے, اس کے کروموسومز یہ ہیں, یہ بھی سارے کے سارے اس سے بنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے چیزیں آتی ہیں, جو کروموسومز ہے جو ردا بنتا ہے اور اس کی باڈی کہتے ہیں بلڈ گروپ کا لفظ یوز کرتا ہے کہ فلاں کا فلاں بلڈ گروپ ہے. یہ جو بلڈ گروپ ہے یہ بھی آپ اس فوڈ کے متحد ہے. جس گروپ کا آپ کی باڈی میں اجزاء زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے اسی قسم کا آپ کا بلڈ گروپ بھی موجود ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی مرض کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں, دو اینگل سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ہمارے جسم کی جو مشین ہے جس کے اندر یہ پرزہ جات کام کر رہے ہیں وہ ہیں کیا, اور وہ پرزے جو ہیں وہ چلتے کس سے ہیں, وہ خوراک سے چلتے ہیں. اگر ہم ان دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو درمیان سے ہماری جو دعا کا پورشن ہے وہ انسان کی باڈی سے روزمرہ کی ضرورت کے مطابق وہ ویسے ہی آپ کا 50 سے 75% کم ہو جاتا ہے. اور اگر ایک بندے کو 50 سے 75% بغیر دوائی کا اگر اس کے مسائل حل ہو جائیں تو اس سے بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. اس سے بڑی آگے والی جو باتیں ہیں کہ بھائی فلاں آج کے دور کے اندر فلاں مرض ہے. رہی بات میں نے بات کیا کرونا کے وجہ سے, کیا پورا ورلڈ اس بات کے اوپر پریشان نہیں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے, کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ
کہ وہ جو جراثیم کی تھیوری ہے جس کو ہم جرم تھیوری کہتے ہیں، اردو میں لکھ دیتا ہوں جراثیم تھیوری، یہ جراثیم تھیوری 1882 کے اندر ڈاکٹر کاف نے بیان کی. اس نے اس سے پہلے کی جراثیم کی تھیوری نہیں تھی میڈیکل سائنس، اس سے پہلے صرف یہ 15 ایلیمنٹس پہ کام ہوتا تھا کہ خون جو ہے یہ 15-16 ایلیمنٹس کا مرکب ہے، جس کی خون میں کمی بیشی ہو جائے اس کو ٹھیک کیا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتے. جب تک ہماری ایلوپیتھک سائنس اس پہ قائم دائم تھی اس وقت ان کا طریقہ علاج 50-70% ہو گیا تھا. جب سے یہ ان کے پیچھے بھاگے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال، ان کی بنیاد یہ تھی. اب جراثیم کتنے ہیں؟ انسان کا جسم تو جراثیموں کا منبع ہے. اگر آپ اللہ کی اس کائنات کو، مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے جسم کے اندر کو اس طرح پیدا کیا ہے، وہ 4 چیزوں میں کی چیز کو بند کر کے آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں والے کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیں؟ آپ ان کو 4 پہ رہیں نا. جب مشین بنانے والا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو 4 چیزوں سے مرکب کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ جناب کروڑوں اربوں کے پیچھے ہیں اور اس کا رزلٹ آج دیکھ رہے ہیں. اصل میں اگر جراثیموں کی بات کریں تو جراثیم ہوتے کیسے پیدا ہیں؟ جب یہ غیر طبی خون بلغم بڑھ جائے گی خون میں تو وہی خون گندا ہو جائے گا، اس کے اندر گندگی آ جائے گی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اسی کے اندر ہی جراثیم پیدا ہو جائے گی. جب یہ غیر طبی ہو جائے گا، بلغم آپ کے جسم کا خون ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے جسم کے اندر ہے کیا؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کو، یہ WBC ہوتے ہیں، یہ RBC ہیں، یہ آپ کے پلیٹلیٹس ہیں، اور یہ آپ کا کمپاؤنڈ ہے 4 چیزوں کا، اس کو پلازما کہتے ہیں. اگر آپ کے جسم کے اندر یہ پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے، فرض کریں آپ کی باڈی کے اندر بلغمی مادے بڑھ جاتے ہیں، جب کوئی بھی چیز بیلنس سے تیز ہو جاتی ہے تو وہ اپنی طاقت بیلنس سے زیادہ ہو جائے یا بیلنس سے کم. صحت کس کا نام ہے؟ بیلنس. اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں زمین و سمان اللہ نے بیلنس میں رکھا، ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہوا ہے. اب جراثیم کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جب آپ کی یہ چیز مقدار میں زیادہ ہوگی اور وہی خون بلغمی مادوں کے اندر اس میں فرمنٹیشن شروع ہوگی، وہ خمیر بن گیا، اور خمیر کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ جراثیم. ایک جراثیم کا گروپ یہ ہے، ٹھیک ہے. اس جراثیم کو بیسیلائی کہتے ہیں. اگر یہ جراثیم، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں سے جراثیم بتائے ہیں، اگر یہ جراثیم بنتے ہیں تو وہ بھی 3 کیٹیگری ہیں. 4 ٹیشوز ہیں، 4 طرح کی جراثیم ہو سکتے ہیں، 5واں جراثیم پیدا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ہر جراثیم جب ہر آرگن میں ہوتا ہے تو اس کو مختلف شکلیں دکھاتا ہے. ان کو صرف پہچان یہ کرنا ہے کہ اس کا گروپ کون سا. سر سے لے کر پاؤں تک اگر جراثیم آپ کی باڈی میں ہے تو ان میں سے ایک گروپ کا جراثیم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت کے اندر یہ بھی جراثیم ہوگا، یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے جسم کے اندر جب مرض پیدا ہوتا ہے، اگر یہ نرو ٹیشو میں مرض ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی گروپ کا مرض ہے. وہ باعث کر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں کوئی اور شکل بتا رہا ہوتا ہے، گلے میں اس کی کوئی اور شکل ہوتی ہے، میدے میں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ نرو ٹیشو سٹیج ہے، اس مریض کو کیا مسئلہ آئے گا دماغ میں؟ اس کا نزلہ زکام رہے گا، چھینکیں اس کو زیادہ آئیں گی، دماغ اس کا باری پن میں رہے گا. میدے میں کیا ہوگا؟ اس کا میدا نرو ٹیشو کی وجہ سے پھولا ہوا ہوگا، بھوک اس کو نہیں لگے گی. پیشاب اس کو بار بار آئے گا، چھوٹا پیشاب اس کو بہت زیادہ آئے گا، اس کو پتلے سال بھی آئیں گے. اب کہاں پر مرض ہے؟ میدے میں. اس کے علاوہ اس کی ٹانگوں کے اندر کیا مسئلہ بنے گا؟ کیونکہ ٹانگوں تھک کر رہتا ہے، بے جان ٹانگیں، پاؤں سن رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ ساری علامتیں ہیں تو ایک گروپ میں، لیکن علامتیں آپ کی پوری. اس وقت آپ کہیں کہ جناب یہاں پر سر میں نزلہ زکام ہے تو اس کی اور دعا ہے،
मैदे में बुगरी लग रही तो उसकी और दवा है, जिगर के अंदर जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ गया तो उसकी और दवा है, गुर्दों के ऊपर फैट चढ़ गया तो उसकी और दवा है। इसका मतलब है आपकी तशखीस सिस्टम पे है, मरकब आप तशखीस कर रहे हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आता। अगर वो मुफरद उधर पे पहुंच जाएंगे तो फिर टू दी पॉइंट एक टारगेट, एक होता है टारगेट किलर। टारगेट किलर का मतलब है जो दुश्मन है सिर्फ उसको गोली मारना, एक है ब्रेस्ट मार देना, सजना भी मार देना, दुश्मन मार देना, वो कौन सी अकलमंदी है? उसको हम कहते हैं ये अनाड़ी गनमैन। टारगेट किलर वो होता है जो सिर्फ दुश्मन को हिट करे। ये तो कोई कमाल नहीं है ना, जो सज्जन भी हैं उनको भी मार देना। आपकी पार्टी में हर तरह का जरासीम है ना, ये तो आप सुनते हैं ना कि हर तरह के जरासीम मौजूद हैं, आपके दोस्त जरासीम भी हैं और आपके दुश्मन। तो आप दुश्मनों की भी मार दें और सज्जनों की भी मार दें तो फिर आपने तो अपना सत्यानाश कर ही देना। असल कमाल है, असल मुआरिज वो है जो सिर्फ उस जरासीम को तलाश करे जो जिस्म का दुश्मन है। जब उसको किल करता है तो ऑटोमेटिकली बाकी के जरासीम ठीक रहते हैं, बाकी बॉडी जो है उसके अंदर बेहतरीन शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जो जरासीम है ये भी तीन कैटेगरी में आ जाते हैं। एक हमारे जरासीम है जिनको हम बैसिलरी कहते हैं, एक सेलुलाई कहते हैं, एक काकाई जरासीम होते हैं। ये तीनों तरह के जरासीम हैं। अगर आज भी कोरोना के हवाले से ये तीन वैक्सीनेशन बनाएंगे तो काम चलेगा। इसके अलावा एक वैक्सीनेशन से ये मुमकिन ही नहीं है कि मरीज के जिस्म के अंदर उसका ग्रुप ऑफ, अब ये जो आप मर्ज का नाम है थोड़ा सा मैं इधर आपको बता दूं कि भाई कोरोना किसको होता है? कोरोना का मर्ज किसको होता है? जिसका ESR ज्यादा हो, जिसका CRP, ये दोनों टेस्ट इन्फ्लेमेशन के हैं, सोजन के बॉडी के अंदर। कौन कौन से हैं? सोजन के हैं, इन्फ्लेमेशन का बॉडी। अब ये जिस्म के अंदर दोनों जो सोजन के टेस्ट हैं, ये अब सोजन आपने तलाश कर रही है कि आपके जिस्म में सोजन की ज्यादती किस वजह से हुई है। जब आपके जिस्म के अंदर ये बलगम में खमीर पड़ जाएगा तो फिर भी आपका जिस्म जब वो खमीर में चला जाता है, जिसमें हम ये होम्योपैथी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, जब आपके जिस्म के अंदर आपकी बॉडी के अंदर तीन ही मादे हैं जो डॉक्टर सैमुअल हलीमन ने बताए। कौन कौन से हैं? सिफिलिस, साइकोसिस और सूरा। आतिश की मादा, बवासीर मादा और सूरा की मादा, ये तीन मादे हैं। जब वो आतिश की मादा अपनी मदियत में कायम रहता है तो इंसान के लिए वो बेनिफिशियरी है, इंसान के जिस्म का वो एक फ्यूल है, एक एनर्जी है। जब वही आतिश की मादा खराब हो जाए तो वो आतिश की जहर में कन्वर्ट हो जाए और वो आतिश की जहर उसकी बीमारी का सबब बनता है। अब वो आतिश की जरासीम है, उसको जरासीम कह लें, उसको आतिश की जहर कह लें, उसको हकीम बलगम कह दे, उसको आप जो है आयुर्वेदिक वाले साइंटिस्ट उसको कफ कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ थ्योरीज के अंदर उसके मुख्तलिफ नेम हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि सिर्फ ये तलाश करना कि चीज तेज क्या होगी, यानी कुछ जो सी बढ़ गई है, आप बढ़ने वाली चीज को कम नहीं कर सकते। ये आपको अपना बात बताना चाह रहा हूँ। इनमें से एक वक्त में एक ही काम होता है। अगर एक ग्रुप बढ़ जाता है तो दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। आपने सिर्फ ये तलाश करना है उसका ग्रुप क्या बढ़ गया। अगर बढ़ गया है पोटाशियम तो जिस्म का, तो आपने किस ग्रुप पे ले आना है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सर से लेकर पांव तक हर मर्ज का इलाज इसके अंदर मौजूद है। अगर दूसरा मरीज आपके पास आ जाता है, उसका कैल्शियम ग्रुप, उसका जिस्म सुखड़ा हुआ है, उसके गुर्दे सुखड़े हुए हैं, उसका जिगर सुगड़ के पेट में पानी पड़ गया है, उसके गुर्दों में स्केन आने से किडनी फेलियर हो चुके हैं, उसका ब्रेन खुशक होने की वजह से वो मालिकुलिया का मरीज, उसके गले के अंदर औरतों में जैसे थायराइड ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, उसके थायराइड ग्लैंड्स सुखड़े हुए हैं, उनको थायरॉक्सिन गोली में लगा दिया जाता है, मैदे के अंदर कॉन्स्टिपेशन रहती है। ये सारे के सारे मसाइल किसकी वजह से हैं? इसको जब ये कैल्शियम ठीक रहे तो सेहतमंद, जब इसकी दूसरी कैफियत क्या है? एसिड, जब वही किल्लत एसिड में बदल जाए, जहरीली हो जाए, तो वही कैल्शियम आपके जिस्म के अंदर सुकेड़ बना शुरू कर देता है। वो आपके जिस्म को स्लिम एंड स्मार्ट करना शुरू कर देता है। आपकी हर चीज का बैलेंस जो है वो खुशियां करके उसको स्लिम करना शुरू कर देता है। इसका इलाज क्या है? हर वो गजा जो सोडियम की है,
جس کا ذائقہ چرپرا اور نمکین ہے، صرف وہ کھلانے سے آپ کی سر سے لے کر پاؤں تک بیماری نہیں۔ اور تیسرا کون سا مریض ہے؟ اس کے اندر ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے اندر جونڈس کا مریض ہے، اس کے اندر یہ کان کے جو مریض ہوتے ہیں، ان سب کا علاج اگر اس کی جاتی یہ ہے تو اس کو آپ پوٹاشیم دے دیں۔ اور میں ایک اور آسان آپ کو نہیں کر دیتا ہوں، یہ جراثیم والی کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر ویکسینیشن کامیاب ہوگی کس وقت کامیاب ہوگی؟ جب 3 ویکسینیشن سیدھی کریں، 3 کی بجائے 4۔ یہ ہے قوت مدافعت ہر آرگن کی، یہ علیحدہ چیپٹر، بڑا لمبا چیپٹر ہے کہ قوت مدافعت کب کم ہوتی ہے۔ ویکسینیشن کا کیا مطلب ہے کہ جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک ویکسین تیار کی جاتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جراثیم حملہ ور مدافعتی نظام کو بڑھائے، مدافعتی نظام کو بڑھایا جائے اور جراثیم حملہ ور نہ ہو۔ تو سب سے بڑی ویکسینیشن وہ آرٹیفیشل ہے کہ یہ اس سے آگے پوری دنیا کی ویکسینیشن، اگر آپ نے اس گروپ سے اپنی قوت مدافعت کو ٹھیک کر لیا، یہ ساری وائلیں، یہ ساری ویکسینیشن، یہ ساری انجیکشن، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا موٹو یہ تھا کہ ہم اس چیز کو آگے لیتے چلیں۔ اور آگے رہی بات اس کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مریض ہے جگر، وہ ٹیسٹ رپورٹ کراتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا ہے فیٹی لیور، دوسرا کہتا ہے سرہوسس آف لیور، تیسرا کہتا ہے جونڈس۔ یہ مرض کہاں پر ہے؟ یہ ایک جگر کا آرگن ہے، اس کے اندر یہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو 3 کیٹیگری کے مریض آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا فیٹی لیور ہے، کوئی کہتا ہے میرا سرہوسس آف لیور ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یرقان ہے۔ اب آپ کو جگر تو وہی ہے، جبکہ یہ تینوں کیٹیگری کے مریض علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہماری ایلوپیتھک سائنس کے اندر جی ہے ہیپاٹائٹس بی سی کا جی کورس لگوائیں گے۔ اب یہ جو جگر ہے یہ نرو ٹیشوز کے بنسات، اس میں نرو ٹیشو بھی ہیں، اس میں مسکولر ٹیشو بھی ہیں، اس میں ایپیتھل ٹیشوز بھی ہیں، ان میں کنیکٹیو ٹیشوز بھی ہیں۔ اب ایک وقت میں ایک گروپ آف ٹیشوز بیمار ہے، وہ آپ نے تشخیص کرنا۔ اگر تو وہ آپ کر گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے 100% ٹریٹمنٹ ہے۔ تو جب آپ سب کے لیے ایک گولا ماریں گے، جناب میں ایسی گولی دوں گا جو نرو ٹیشو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، جو مسکولر بھی ٹھیک کر دیتی ہے، جو ایپیتھیلیل بھی ٹھیک کر دیتی ہے، جو تو پھر آپ کی طرف یہ خام خیالی ہے نا، لیک آف نالج ہے۔ فیٹی لیور ہے، جگر پہ فیٹ جمی ہوئی ہے، تو وہ باڈی جو ہے وہ پوٹاشیم گروپ کے اندر اس کے اوپر جب فیٹ جمتی ہے، جو باڈی کے سردی کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ جم جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت اس کا نرو ٹیشوز کا اس کا علاج اب کیلشیم میں نہیں۔ دوسرا مریض آ جاتا ہے جس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، وہ کیلشیم گروپ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں سرہوسس میں کہتے ہیں جگر کا سکڑ جانا، جگر کا پھول جانا، جگر کا سکڑ جانا اور جگر کا پھیل جانا۔ آپ نے پہلے یہ تشخیص کرنی ہے اس کا جگر پھولا ہوا ہے یا پھیلا، سکڑا ہوا ہے یا پھیلا ہوا ہے۔ جب آپ نے اس بات کو پہچان کر لی تو آپ کے لیے میڈیسن، ہلکی سے ہلکی میڈیسن بھی کام کرتی ہے۔ پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی باڈی کے اندر پرابلم کیا ہے۔ ایک گروپ یہ جگر کا، آج کل شوگر کے بھی مریض عام ہیں۔ اسی طرح 3 کیٹیگری کے شوگر کے مریض ہیں۔ ایک گروپ شوگر کا کون سا ہے؟ جس کے اندر ایسا گروپ ہے شوگر کا کہ باڈی کے اندر ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس کا جسم پھولا ہوا ہے، جسم موٹاپے میں ہے، پیشاب کی زیادتی ہے، شوگر لیول 400 500 اس سے بھی زیادہ، اور جسم موٹا ہے، پیشاب کی بہت زیادہ زیادتی ہے اور پیشاب رنگت میں سفید بھی ہے، تو وہ آپ کہیں گے وہ جینوئن شوگر کا مریض ہے۔ اس کا جو لبلبہ ہے جس نے شوگر کو کنٹرول کرنا تھا، وہ لبلبے کے بھی 4 ٹیشوز ہیں، وہ لبلبہ بھی 4 ٹیشو سے بنا ہوا ہے، نرو، مسکولر، ایپیتھیلیل اور کنیکٹیو۔ تو اس وقت اس شوگر والے مریض کے لبلبے میں کون سا ٹیشو بیمار ہے؟ دوسرا مریض آ جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ سلیم اینڈ سمارٹ ہے، وہ کہتا ہے میرا نا میری شوگر جو ہے وہ 200 کبھی 250 کبھی 300، ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ جاتی نہیں ہے، لیکن مریض کا جسم بھی سلیم اینڈ سمارٹ ہے۔
تو آپ وہ بھی شوگر کا مریض ہے تو آپ اس کے لیے اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جنرل شوگر کا مریض نہیں، یہ ایسیڈک کا مریض ہے، اس کے لیول پہ کے مسکولر ٹیشو بیمار ہے، تو آپ اس مریض کے مسکولر ٹیشو کو ٹھیک کریں گے آٹومیٹکلی وہ مریض جو ہے۔ تیسرا مریض آ جاتا ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ہے، کیا ہے؟ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس مریض کے اندر اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اور ساتھ اب اس مریض کو آپ نے شوگر کی میڈیسن نہیں دی، اس مریض کو صرف آپ پوٹاشیم گروپ میں لے کے چلے جاتے ہیں، اس کی شوگر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس مریض کی ہم مٹھاس بھی بند نہیں کرتے، اس کو پہلے اس کی باڈی میں خون کمی ہوتی ہے، اس کو ہر طرح کی غذائیں دیکھیں، اس مریض کا ہائی بلڈ پریشر شوگر ہے تو غذائیں کون سی دے رہے ہیں؟ میٹھا اور پھیکا دینے سے مریض کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ سائنس، یہ ہے وہ فلسفی جس کو ہم لا آف بیسک ٹیشوز کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی جدید ترین سائنس، آج کے اس دور کے اندر تمام سائنسز سے اس کا نمبر اوپر ہے۔ یہ میری ایم فل کے اندر یہ میری ریسرچ ہے جس کو میں نے ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، ہربل، نیوٹریشن، آیوپیتھک اور میں نے قرآن کے ساتھ اس کو، یہ میری ایم فل کی ریسرچ ہے۔ جب مجھے صدر پاکستان 2014 میں ڈگری ایوارڈ کرے تھے، جب انہوں نے میرا ٹاپک پڑھا اور ٹاپک کے اندر وہ حیران ہو گئے کہ آپ اتنا ٹائم اس میں گزارا، بس میں نے کہا یہ میرا شوق، اور اس شوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے جب یہ روشنی دی، آج بھی الحمدللہ ہمارے وہ مریض جو کڈنی فیلئر ہیں، جن کے ہفتے میں 2 ڈائلسس ہو رہے تھے، وہ بیک پہ آ رہے ہیں۔ وہ مریض جن کے پیٹ میں پانی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ڈاکٹر کہتے ہیں ساری زندگی گولی کھانی پڑے گی، ایک نہیں، آپ کے سامنے مریض موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عوام کو اویئرنیس دینی ہے، بھائی یہ جو اصل مقصد ہے وہ اپنی غذا پہ آ جائیں، صرف غذا کے علم کو آپ پراپر لے لیں، یقین مانیں کہ آپ عام غریب لوگوں کا بہت بڑا بھلا کرتا ہے۔ وہ امراض آپ دوائی صرف دن رات کھلا رہے ہیں لیکن غذا کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، لیکن اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے جو اپنی 5 سالہ ڈگری کے دوران اس نے تو صرف انسان کی بیسک اناٹمی اینڈ فزیولوجی کو پڑھا ہے۔ اگر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ڈی فارمیسی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ ہونا چاہیے۔ یہ ڈی فارمیسی کون ہے؟ جو ڈکلوران، ڈیکلوفینک، آپ کو جو گولیاں کھاتے ہیں وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں اس نے 5 سال ڈگری حاصل کی، یہ غذا کا ماہر ہے، یہ 5 سال اس نے اپنی پوری اناٹمی اینڈ فزیولوجی کو زیادہ پڑھا۔ یہاں تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے یہ 15 سال کی ڈگری حاصل کرے، کتنی؟ 15 سال، پھر تو اس کی سجیشن بنے گی۔ اب پورے 5 سالوں میں سے بیچارے نے ایک بھی صفحہ غذا کا نہیں پڑھا۔ ہاں فرسٹ ٹائم یہ 2020 میں امریکہ کے اندر امریکن کالج آف فزیشن کے اندر فرسٹ ٹائم ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو نیوٹریشن کا آغاز انہوں نے کرایا کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اگر تو وہ تینوں پڑھے گا تو پھر ممکن ہے، یا یہ تینوں ڈاکٹر اکٹھے بیٹھے، ایم بی بی ایس بیٹھے، ڈی فارمیسی بیٹھے اور نیوٹریشن سے بیٹھے، تو فیس 1000 روپیہ اگر ہو تو پھر تینوں کا کتنا آئے گا؟ 300 روپیہ۔ اس نے تو ایک اکیلے نے 1000 روپیہ لینا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھنے کے حوالے سے، جن کو ایسے مسائل ہیں جن کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال آج ہمارا بات اور مقصد یہی تھا کہ آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ علاج کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ یہی ہے، اینڈ پہ 50% علاج ہمارا غذا سے، 25% ہمارا ماحول سے اور 25% ہمارا یہ بھی سب نفسیات سے نہیں ہو سکتا۔ وہ سبب بنے گے مرض کے، یہ ہے علاج۔ اگر ہم کہیں بھی سبب امراض کیا ہیں، چلیں میں قرآن صاحب کی بات کو سمجھتا ہوں۔ یہ ہیں سبب امراض، سبب 50% مادیت، مادی،
25% कैफियाती, कैफियाती क्या है, गर्मी सर्दी तरी, और 25% नफ्सियाती। ठीक होगी बात। मकसद है कि ये सबब मराज है, ये इलाज है। ठीक है, ये आपको वैसे मैंने एक बात की है कि इसके हवाले से अगर हम अपनी इस फिलॉसफी और थ्योरी के लेके चलें, आज हम जिस फोरम में मौजूद हैं, ये फोरम है मेट लाइफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमने लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि भाई किस किस्म की बीमारियों के लिए हम कौन सी ग़िज़ाओं की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस मरीज़ के लिए जो है वो सिर्फ दुआ की रिकमेंडेशन हो, बल्कि डॉक्टर हेले जो है कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं अमेरिकन, वो कहते हैं वो सबसे दुनिया का बेहतरीन वक्त होगा जब एक मुआलिज अपने नुस्खे दुआओं की बजाय ग़िज़ाओं के लिखने शुरू करें। और यकीन माने आज के दौर में वो नुस्खों की ज़रूरत है जो ग़िज़ाओं के नुस्खे। अब हमारे जिस्मों के अंदर ग़िज़ा दुआ वाले चक्कर, डिस्प्रिन की गोली मुझे बताएं कितने लोग हैं मुझे बर्दाश्त करें, वो भी मुश्किल होगी, क्योंकि हम हर तरफ से तो केमिकल ले रहे हैं। आपकी तमाम गंदम में केमिकल, सब्जियों में केमिकल, स्प्रे, हर चीज़, जहर तो हम दिन रात में खा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से केमिकल की गोलियां भी खानी शुरू कर दें। क्यों लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर ये क्यों मसाइल बने हुए हैं? अब उनके जिस्मों में कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो चुकी है। पहले वाली आज 1940 वाली गंदम का कद पता कितना होता था? 1940-50 6 फुट गंदम का कद था। कितना? और सन 2000 1985-90 तक वो तकरीबन 4-4.25 फुट तक आ गया। और अब कितनी है? 2.5 फुट। अब उसके अंदर मांस व ग्लूटीन के जो बड़े कद वाली गंदम थी, उसके अंदर कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ईच एंड एवरीथिंग, और पिसवाई भी देसी चक्की से। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे के सारे सलामत रहते थे, वो इंसानी बॉडी को ज्यादा बेनिफिशियल। और आज केमिकल वाली गंदम, स्प्रे वाली गंदम,